بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے سے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، تو اس کا آغاز میں کفار کا بے جا مطالبے کہ اللہ کے فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا فرشتے ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھو گے تو وہ موت کی گھڑی ہوگی، اور بغیر ایمان کے تمہارا جانا تمہارے لیے بڑی حسرت کا باعث ہوگا، اور تمہارے حسرت کی اپنی انگلیوں کو بھی چبا لو گے۔ اور یہاں جو بری صحبت کے نتیجے میں برے بن گئے تو وہاں افسوس کرو گے کاش کہ انہیں میں نے دوست اور ان کی صحبت نہ اٹھائی ہوتی اور رسول کی زندگی اپنائی ہوتی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے قرآن کی شکل میں دستور ہے، کل قیامت میں اللہ رب العزت کا نبی اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا تھا، نہ اس کی عظمت کا خیال رکھا، نہ اس کی تلاوت کا، اور نہ اس کی زندگی پہ عمل کیا۔ تو اللہ کا حبیب کل قیامت میں امت کی شکایت لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنے ہیں آج مسلمان جنہیں قرآن کا صحیح تلفظ سے تلاوت بھی کوئی نہیں آتی، اور اسے یہ بھی نہیں پتا قرآن زندگی کا کیا دستور ہے، اس میں کیا زندگی کے طور طریقے ہیں۔ کہنے میں وہ سارے ہی مسلمان ہیں آباء و اجداد کے سلسلے سے۔ تو کل قیامت میں اللہ کا نبی ہی شکایت لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ قوم عاد، قوم نوح کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا معبود آج اس کا نفس بن چکا ہے۔ اللہ کے حبیب کو بتایا گیا کہ یہ لوگ جو کفار آپ کی خدمت میں بات سنتے ہیں، حقیقت میں یہ سمجھتے ہی کوئی نہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جیسے وہ کوئی نہیں سمجھتا، ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ، رات کا پیدا کرنا، دن کا نکالنا، ہوا کا پہلے لے کے آنا، پھر بارش کا بھیجنا، پھر مردہ زمینوں کو زندہ کرنا، اس کی قدرت ہے۔ دو لہریں میٹھے اور کڑوے پانی کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی، بیچ میں اللہ کی قدرت حائل ہوتی ہے، یہ لہر اس میں نہیں، یہ لہر اس میں نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا شہکار ہے۔ ایک انسان نے، اللہ نے انسانوں کا ایک سلسلہ، ایک کنبہ، ایک خاندان اور ایک پوری قوم اور ایک پوری انسانیت کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت کا نبی کسی مخلوق سے کوئی مفاد وابستہ نہیں، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رحمان کے خاص بندوں کی صفات ہیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ دنیا میں کچھ شیطان کے بندے بھی ہیں، کچھ رحمان کے بندے بھی ہیں، ہر ایک کے خد و خال کچھ علامات اللہ نے بتائی ہیں۔ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کی چال میں عاجزی ہے، اور جب ان سے کوئی جاہل بلا وجہ بحث مباحثہ کرتا ہے، سلام کہہ کے اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی راتیں سجدوں میں، قیام میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور شرک نہیں کرتے، اور خرچ میں اسراف نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے۔ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ سے سچی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی محفل میں بھی شرکت نہیں کرتے، اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعائی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی دیندار بنا دے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے، رحمان کے بندوں کی صفات ہیں جنہیں اللہ جنت کے بالا خانوں کے اندر مسکن اور ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ شعراء ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ تو لوگوں کے ایمان کے نہ لانے پر کہیں اپنی جان کو ختم نہ کر دیں، صبر کیجئے، تحمل کیجئے، اتنی بھی مشقت نہ اٹھائیے۔ پھر قوم نوح کا تذکرہ، پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے انہیں معجزے عطا فرمائے کہ لاٹھی پھینکتے اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل سے نکالتے چمکتے لگتے۔ فرمایا جاؤ فرعون کو میرا پیغام سناؤ، اور فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے اسے اپنے احسانات جتلائے کہ تو ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، ہماری قوم کے آدمی کا تیرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، تو پھر کسی اور رب کی پرستش کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ظاہری اللہ کے قدرت کے نمونے نقشے دکھائے، دیکھو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا میرا رب ہے، مشرق مغرب کا میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اسے اللہ کی قدرت کے شہکار کے ذریعے اللہ کی معرفت سکھائی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، وہ بھی اپنی جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہے، مقابلے کے لیے میدان بنتا ہے، سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں جادوگروں کو شکست ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ساری انسانیت اس سے عاجز ہوتی ہے۔ تو نبی کی کامیابی دیکھ کر جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے رب بھی ہارون و موسیٰ، ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آ گئے۔ اور فرعون کی سرکشی انتہا کو پہنچی، دھمکی پہ اتر آیا، ان کو قتل اور ان کی پھانسی کی سزا سنا دی۔ جادوگر اپنے ایمان سے نہ ہٹے۔ ایمان کیا تھا؟ پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان کی دولت اللہ نے انہیں چند لمحوں کے اندر عطا فرما دی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے آئے اور وہ اپنا لاؤ لشکر پیچھے لے کر گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ آگے جب قوم بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پہنچی تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، گھبرا گئی، اب تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں لے کے آ گیا؟ آگے دریا ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں اور مرتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں کہاں لے کے آ گیا؟ نبی کا یقین بھی عجیب ہوتا ہے، سارے موت کے نقشوں کے اندر نبی پھر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے، چاہے تو دشمن کے اندر سے راستے نکال دے اور چاہے تو سمندر دریا کی طغیانیوں کے اندر سے زندگی کا سامان پیدا کر دے۔ یہ جتنا نبی اپنے اللہ کو پہچانتا ہے مخلوق میں کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے اس معرفت کے بقدر ان کو اللہ کی قدرت پر، طاقت پر یقین بھی ہوتا ہے۔ بظاہر سارے نقشے موت کے ہیں، لیکن نبی کہتا ہے اللہ میرا ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے راستہ ضرور دے گا۔ سمندر کے اندر لشکر کو بھی اپنی ساری قوم کو ڈال دیا، اللہ رب العزت نے لہروں کو یوں دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا، دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا۔ ہر پورے قوم کے سارے قبیلے مختلف راستوں کے اندر ایک دوسرے کو درمیان میں کوئی نہیں دیکھ رہے، دیواروں کی طرح لہریں کھڑی ہوئی، دریا سے پار ہو گئے، سمندر دریا کے اندر سے نکل گئے۔ تو پیچھے دشمن نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور یوں لہریں اوپر ہیں، پانی کے اندر سے چلتے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی فوج بیچ میں ڈال دی۔ اللہ ہے کسی کے لیے ایک ہی چیز کو زندگی کا سامان بنا دے، اور وہ اللہ ہے جس کے لیے چاہے اسے موت کا نقشہ بنا دے۔ اور وہی قوم، وہی فوج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے نظر ہو گئی۔ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اللہ آج بھی اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے، چاہے تو زندگی کے نقشوں سے موت دے دے، موت کے نقشوں سے زندگی دے دے، مرضی اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، بس اس کے چاہ لینے کی بات ہے۔ یہ قرآن کا سارا منظرنامہ اور یہ انبیاء کے دشمنوں کا یہ انجام اور ذلت آمیز شکست اور ان کی تباہی اور بربادی اہل ایمان کے لیے ہمت اور حوصلے کا سامان ہے کہ اللہ کے بن کے دیکھو اللہ تمہارے دشمنوں کو کیسا ملیا میٹ کرتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت تمہارا ساتھ کیسے دیتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ پہلے بھی زمین پہ ہو چکا ہے، آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ تو یوں فرعون کی ساری قوم افارا لشکر لاؤ لشکر اپنے باغوں سے نکل کر، اپنے محلات سے نکل کر دریاؤں کے نظر ہو گیا، اور وہ بربادی اور ہلاکت کا نشان بن گئے۔ فرعون کی لاش لہروں نے اسے باہر پھینک دیا، آج بھی اس کی لاش عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کا اللہ کا پیغام دیتی ہوئی اور بڑے سادے انداز میں اللہ کا تعارف کراتی، اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بہت سادے انداز میں اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ ہی ہے جو صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے بھی ہے،
بیماری بھی اسی کی طرف سے بھی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت کے نقشے بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ میرا تذکرہ خیر باقی رکھنا اور مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر لینا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، جن نہ مال کام آنا ہے نہ اولاد کام آنی ہے، صاف ستھرا دل کام آئے گا جس میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی رضا کا سچا جذبہ ہوگا۔ یہ سکہ کل قیامت کی منڈیوں میں چلے گا، نہ مال و دولت چلیں گے، نہ جوان اولادیں کسی کام آئیں گی، ہاں صاف ستھرا دل جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی محبت کی دولت ہوگی وہ کام آئے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، کیسے بڑی مہارت اور قوت اور طاقت رکھنے والی قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، جب پکڑ پہ آ جائے تو ساری قوت طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکتی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ ہے، پھر قوم ہلاکت کا، قوم لوط کی ہلاکت کا نقشہ ہے، جو بے حیائی اور فحاشی کی انتہا پر تھی، لیکن اس پہ آنے والا عذاب بھی غیر معمولی تھا، پتھروں کی بری بارش ہوئی ہے۔ پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے، بڑی سرمایہ دار صنعت اور تجارت میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی قوم تھی، جس کی معاشی حالات بڑے مضبوط تھے، لیکن ناپ تول میں کمی کرنے والی، اپنے نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والی۔ اللہ نے اس قوم کی ساری اقتصادی اور تجارتی منڈیوں کو جسے کہیں کہ تیز نیز کر کے انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ پھر اللہ کا کلام ہے، اس کا تعارف ہے کہ اللہ کا کلام رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، جبرائیل امین لے کے آیا ہے، محمد رسول اللہ کے دل پہ اترا ہے، اس کی زبان عربی ہے۔ اللہ کا نبی شاعر کوئی نہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سکھایا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا سکھایا ہوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو تلقین ہے کہ دعوت کا کام، دین کی خدمت کا کام اپنے گھر سے کیجئے، خاندان کو پہلے اپنا خاندان کو اس کی طرف پہلے متوجہ کیجئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نمل ہے جس میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کے صفات ہیں، ایمان والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نبوت دی تھی اس کا تذکرہ ہے، پھر نبوت کے ساتھ جو معجزے دیے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی تھی اس کا تبصرہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو روحانی دنیا کی نبوت، سب سے بڑی دولت نبوت بھی ملی تھی، اور مادی دنیا کے نقشوں میں ایسی سلطنت ملی تھی کہ ہوائیں بھی آپ کے حکم کے تابع تھیں، جنات بھی آپ کی بات مانا کرتے تھے، پرندوں کی بولی بھی آپ جانتے تھے، بلوں سے نکلنے والی چمٹیوں کی زبان سے بھی آپ باخبر تھے۔ ایسی غیر معمولی سلطنت تھی، لیکن سبحان اللہ نعمتوں کی انتہا تھی، لیکن سلیمان کی زندگی میں عاجزی اور انکساری کی بھی انتہا تھی۔ یہی اللہ کے پیاروں کی شان ہے، جو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو ان میں عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو، اور اللہ کی نظروں سے گرے ہوئوں کی علامت ہے کہ ذرا سی کچھ حیثیت کیا مل جائے، قوت کیا مل جائے، طاقت کیا مل جائے، اختیار کیا مل جائے، جیب کیا گرم ہو جائے، گردن تن جائے، زبان کے بول میں کبر کے بول آنے لگے، اور سب پہ نظریں حقارت کے پڑنے لگے۔ یہ اللہ کی نظروں سے گری ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ کے پیاروں کی شان یہ ہے کہ نعمتوں میں کیا اضافہ ہو، عاجزی اور انکساری کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلے جائے۔ ایک دن لو لشکر کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ ہوئے تو ایک چمٹیوں کی بستی سے گزرنے لگے، تو قالت النملہ، چمٹی اپنی دوسری چمٹیوں سے کہنے لگی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ تم سلمان کے لشکر کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا چمٹی کے منہ ہیں، کیا زبان ہے، کیا بول ہیں۔ اللہ نے فضا میں ان بولوں کو اڑایا، کانوں تک پہنچایا۔ سلیمان یہ سن کر مسکرانے لگ گئے، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرانے لگے کہ چمٹی بھی کو پتا ہے کہ سلیمان اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیں گے، ہاں پتہ ہی نہ چلے، پاؤں تلے آ جاؤ گی، روندی جاؤ گی،
پتہ ہی نہیں چلے گا، تو مسکرانے لگے۔ ایسا اللہ کی طرف سے انعام اور ایسی اللہ کی شان دیکھ کر سلیمان علیہ السلام ہاتھ اٹھانے لگے، اے اللہ اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اب فضل فرما، تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ کی نعمتوں میں وہ کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اختیار دے دے، کوئی قوت دے دے، کوئی عہدہ دے دے، کوئی منصب دے دے، کوئی حسن دے دے، کوئی آنکھوں کی چمک دے دے، کوئی جوانی دے دے، سوسائٹی میں عزت دے دے، مقام دے دے، یہ ساری اللہ کی نعمتوں کی شکل ہے۔ ان ساری نعمتوں میں رہ کر وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو، یہ ان نعمتوں کا حق ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، اور جب دیکھا اپنے سارے لشکر میں تو دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کے سر پہ تاج سا ہوتا ہے، اور اللہ نے عجیب اس میں صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنی چونچ کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے پانی ہے یا نہیں، یہاں پانی ہے یا نہیں۔ اس پہ ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک تاج پہنایا ہوا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو لشکر کے لیے پانی کی ضرورت تھی، ہدہد کو تلاش کیا کہ بتا دے کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں، پھر جنات پانی نکال لیں، اس لیے کہ سارے ساتھ موجود تھے، انجینئر بھی ساتھ تھے، مزدور بھی ساتھ تھے، ساری ساتھ تھے۔ تو جب اس کو دیکھا کہ فتفقد الطیر تو فقال ما لی لا اری الہدہد، پتہ نہیں ہدہد کہاں ہے بھائی، نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے شاید کسی کے پیچھے بیٹھا ہو، چھپا ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے لشکر سے بغیر بتائے ہی نکل گیا ہو، آنے دو، یا تو اس کو سزا دے کے ذبح ہی کر دیں گے، یا پھر اگر اس کی معقول عذر ہوا تو معاف بھی کر دیں گے۔ اتنا ہی میں ہدہد آ گیا اور آ کر کہنے لگا فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ ہدہد بھی جانتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کا نبی عالم الغیب نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سلیمان نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ کہنے لگا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو کوئی نہیں، ملک سبا سے آیا ہوں، اور اس قوم کی مت ماری گئی کہ ان کی حکمران ایک عورت ہے اور وہ پرستش کرتے ہیں سورج کی، اور اللہ نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام ابھی دیکھتا ہوں تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، میرا پیغام لے کے جا، خط لے کے جا، اور جا کے ملکہ کو دے کے آ، اور اس کا مضمون تھا انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ فأتونی مسلمین۔ یہ خط کا انداز اور مضمون تھا، آرام سے آ جاؤ فرما بردار بن کے، بس یہ بات تھی۔ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے سلیمان شروع کر رہا ہے۔ پیغام یہ ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس کے پاس سفارتوں کے بہت بڑے ملکوں کے خطوط آتے رہے، پیغام آتے رہے، لیکن یہ انداز بھی سفارت کا بڑا انوکھا تھا اور خط کا مضمون بھی بڑا غیر معمولی تھا۔ گھبرا گئی، اپنے سارے مشیروں کو، وزیروں کو اکٹھا کیا، پارلیمنٹ کے اندر سارے اکٹھے آ گئے، کہنے لگے افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں ایک بڑے معاملے کے اندر تمہیں اکٹھا کیا ہے، ایک مسئلہ درپیش ہے، یوں خط آیا ہے، یوں پیغام آیا ہے، مشورہ دو۔ ہوتے ہیں نا جیالے، وہ جیالے ہوتے ہیں، کہنے لگے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ کی حکم کی دیر ہے، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ تو نہ جانے وہ کیا کچھ کہنے لگے۔ تو عورت تھی سمجھدار، جانتی تھی کہ معاملہ اس سے حل نہیں ہوگا، پہلے دیکھتے ہیں یہ بادشاہ دنیا پرست ہے یا کوئی اور ہی مخلوق ہے، مال و دولت کا ایک بہت بڑا جسے کہیں کہ سلسلہ اکٹھا کیا، اور بہت سارے سونے اور چاندی کے جسے کہیں کہ سامان اکٹھا کر کے وہ روانہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دنیا دار ہے اور مال پر فدا ہے تو پھر تو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ مال لے کر وہاں داخل ہوئے، سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتایا کہ میں نے پیغام دے دیا ہے لیکن وہ تو آپ کی طرف ہدیے میں مال بھیج رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا جہاں سے داخل ہونے لگے ملک میں، میری سرحد میں داخل ہو جائیں، وہیں سونے چاندی کی ٹائلیں بچھا دو، وہیں سونے چاندی کے پتھر لگا دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ سلیمان کو مال کی ضرورت کوئی نہیں۔
اور وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کون ملکہ کا تخت لے کے آئے گا، کون تخت لے کے آئے گا اور کون جلدی سب سے پہلے لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، آپ اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں، میں اس کا تخت لے کے آتا ہوں. قال الذين اوتوا العلم، جسے اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا تھا، اس نے فرمایا نظروں کے جھپکنے سے، آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس بھی معجزہ ہوتا ہے، لیکن اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اور اس نے میں تخت سامنے آیا. حضرت سلیمان کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے ارد گرد بیٹھنے والوں کو اللہ رب العزت نے یہ کمال دے رکھا ہے. ھذا من فضل ربی. لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی، آج سوٹ کے اڈوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. لیبلونی اشکر ام اکفر. کہنے لگا یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ نعمتوں کا سلسلہ اللہ فرما کر آزماتے ہیں. شکر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے یا اتراتا ہے. یہ نعمتیں بھی ایک آزمائش ہوتی ہیں، اس سے مجھے پا لیتا ہے یا مجھ سے دور ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر وہ ملکہ آئی، اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی. ملکہ آئی اور اس سے کہا کیا یہ تیرا ہی وہ ہے تخت ہے؟ تو وہ سمجھ گئی یہ میرا ہی تخت ہے، ایمان لے گئی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسے ہلاک کرنے کے لیے ایک گروہ اکٹھی ہوئی. اللہ نے بچانا چاہا، بچا لیا. پھر اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، کس طرح ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اور پھر گندگی کفر کی شکل میں زمین سے گندگی صاف ہو جائے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اس لیے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ زمین سے گندگی ختم کر دے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور دین حق سے روکنے والوں کا ملیا میٹ ہو تو اس پر بھی یہ بھی انسانیت پر ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.